صبح اٹھ نماز کا سجدہ کر اور سورہ یاسین قرآن کھول کے تلاوت تو کر لے. اگلے دل تک میں تجھے روٹی پر پانی کے گھونٹ پر پیسے پہ کرتا ہوں تو مجھے رب رب کہنا چھوڑ دینا. سبحان اللہ. یا ابن آدم اے میرا نبی میرے بندے اپنے لاڈلے امتیوں سے جن کے لیے تو بستر مرگ پر بھی دعا کر کے گئے طائف کی گلیوں میں احد کے دامن میں لو لہان ہو کر جن کے لیے ہاتھ اٹھا کے یاد کرتے رہے ہائے رے امتی ہائے رے چھاسی والو اللہ اکبر ہائے رے مدرسہ گلشن اہل بیت کے پڑوس میں رہنے والو ہمیں خوشیوں میں نبی یاد نہ آیا وہ غمیوں میں یاد کر کے گیا. اللہ اکبر بیماریوں میں امت کو یاد کر کے گیا. یہ شب برات ہے کیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کی باری میرے حجرے میں تھی. رات میں نے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو میں نے بستر پہ نہ پایا. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں حجرے سے باہر نکلی تو جنت البقیع کی طرف کھولی تو دیکھا اللہ کا نبی وہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو رو کے دکھا رہا. میرے عزیزو نبی روئے تھے رات کو. ایک مرتبہ زندگی میں سنت سمجھ کے ہی رونے نہ چاہیے وگرنہ ہر رات رونے والی بنا لو اللہ قبر کی راتیں ہنسنے والی بنا دے گا. کیا نہیں فرمایا تھا میرے بندے اپنے امتیوں سے کہہ دیں قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو قبر کی وحشت تنگی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو جی فرمائے عشاء کی نماز سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو. جس طرح مرغی اپنے پروں میں بچوں کو چھپا لیتی ہے قیامت کے دن قبر کی ہولناکیوں عذابوں سے یہ سورہ ملک اپنے پروں میں اللہ پڑھنے والے کو چھپا لے گی. میرے عزیزو قرآن ہے ہی رحمت قرآن ہے ہی برکت قرآن ہے ہی شفا قرآن ہے ہی اللہ کی مغفرت کا اعلان. میرے بھائیو دینی مدارس کا جو قیام ہے اللہ کی قسم نسل انسانی کی حفاظت کا قیام ہے نسل انسانی کی ترقی کا انتظام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا حکومت نے کام نہیں کیا سائنسدانوں نے کام نہیں کیا جتنا دینی اداروں نے کام کیا. یہ قرآن کے ادارے ہیں یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے یہاں ختم نبوت کا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے. یہاں میرے عزیز و خدا کی قسم اگر قرآن کے ادارے نہ ہوتے آج ختم نبوت کا پیغام کون پہنچاتا. قرآن کے ادارے نہ ہوتے رمضان کے مہینے میں ہمیں مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن کون سناتا. ممبر کی ویکینسیاں سیٹیں خالی ہوتی محراب کی سیٹیں خالی ہوتی. چلو میرے عزیزو آپ کہتے ہو مدرسے کے چندے کیوں مانگتے ہو کیا فائدہ مدرسے کا. چلو اللہ نہ کرے 1 سال پاکستان کے مدرسے بند کر دیں آنے والے اگلے 2 سالوں میں ہمارے ماں باپ کو غسل دینے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. مسجدوں کے اندر اذانیں دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اٹھاؤ ذمہ داری. اگر اس ذمہ داری کو قبول کرنے میں اپنے خوشحالیاں اللہ کے لیے قربان کر دی ہم نے اپنی آس امیدوں کے سارے مٹکے ہی پھوڑ دیے پھر آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. آپ نے کہا مولوی صاحب آپ قرآن کی ترقی کے لیے کام کرو گے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کام کرو گے صحابہ کی عظمت کے لیے کام کرو گے. ہم نے کہا بسم اللہ. آپ نے کہا ممبر کبھی جمعے میں خالی نہ ہو. ہم نے کہا انشاءاللہ. آپ نے کہا تراویح میں 5 نمازوں میں مصلی کبھی خالی نہ ہو. ہم نے کہا انشاءاللہ. آپ نے کہا ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آنی چاہیے. ہم نے کہا انشاءاللہ. آپ نے کہا ہمارے گھروں کے اندر قرآن والے پیدا ہو جائیں. ہم نے کہا انشاءاللہ. آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہو اذان دینی پڑے گی. ہم نے کہا ضرور دیں گے. اگر کوئی جوان شادی کے بندھن میں آئے نکاح پڑھانا پڑے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اگر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے کفن ہم دیں گے جنازے کی دعا آپ کو پڑھنی پڑے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا کرتے ایگریمنٹ. ہم نے کہا لاؤ پڑھو نوٹ. ہم 5 اور 5 10 انگلیوں کا انگوٹھا لگاتے ہیں لیکن اگر دستخط ہمارا ہے تو پھر دستخط تمہارا بھی چلے گا. شبیر الرحمان اسٹوڈیو YouTube channel, please subscribe.